بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ سال ہے 1442 ہجری، جبکہ آج کینیڈا کے مسلمان اپنے 29ویں روزے کی سحری کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور پھر اب جہنم سے نجات کا عشرہ، اور آج اس عشرے کی بھی 29ویں شب ہے، آخری راتیں چل رہی ہیں اور متوقع طور پر کل عید ہو سکتی ہے۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے الوداع سے متعلق آج گفتگو ہے۔ الوداع ماہ رمضان سے متعلق آج کی اس نشست میں گفتگو کی جانی ہے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا اشفاق احمد اشرفی دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ خطیب ہیں جامع مسجد ہاشم خان کراچی کے، جبکہ ناظم اور مدرس ہیں حبیبیہ اسلامک اکیڈمی کراچی کے، درس نظامی پڑھاتے ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ خیریت سے حضور؟ حضرت، آج ہم نے گفتگو کا عنوان رکھا ہے الوداع ماہ رمضان اور صحابہ و تابعین کا معمول۔ تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ الوداع رمضان کے موقع پر صحابہ اکرام کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی، کیا معمولات ہوا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کے آخری جو ہے آج آپ آخری رات کے لمحات سمجھ لیں اور آنے والا دن سمجھ لیں۔ اب راتیں تو گزر گئی، اب لوگ یہ سمجھیں گے کہ کل سے جو ہے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ ایک حوالے سے کہتے ہیں نا کہ شیطان جھگڑا ہوا ہے، چاند نظر آتے ہی شیطان آزاد ہو جاتا ہے، تو اچھا شیطان آزاد ہوگا تو ہم بھی جو ہے بازاروں کی زینت بن جائیں گے۔ لیکن یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ رمضان کے آخری لمحات ہوں یا رمضان مبارک کی آخری رات ہوں، اور اس کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رمضان مبارک کی ہر رات کو جہاں بندوں کو آزاد فرماتا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، اور جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، رمضان کی آخری رات کو اللہ تعالیٰ جو ہے پورے رمضان جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس رات کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے، حضور کے صحابہ نے ان راتوں میں کیا کیا۔ کیا وہ بازاروں کی زینت بن گئے؟ کیا وہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا کہ بس عبادت کرنی تھی ہم نے کر لی؟ اللہ اکبر۔ اسلاف کے بارے میں منقول ہے کہ وہ رمضان مبارک کے حصول کے لیے 6 ماہ دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک جو ہے وہ غمگین رہا کرتے تھے۔ رمضان کا غم ان کے دل میں ہوتا تھا کہ یہ رمضان ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ آج ہماری کیفیت کہاں گئی؟ آج ہم کیوں اس چیز کو نہیں جانتے کہ یہ رمضان اتنی قدر والا مہینہ تھا؟ یہ رمضان وہ مہینہ تھا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے قدر والا ہے، اور اس کا میں انتظار ہمیں کرنا چاہیے، اور اس رات میں ان رمضان کے روزوں میں ہمیں عبادت کے لیے کمر کس دینا چاہیے۔ تو ظاہر جب حضور فرما رہے ہیں تو ضرور اس مہینے میں کوئی بات ہوگی۔ اور پھر صحابہ کرام کا معمول کہ وہ جانے کا غم منانے تھے، اور آنے کی خوشیاں 1 مہینے یا 1 دن پہلے سے نہیں بلکہ 6 مہینے پہلے سے تیاری۔ خوشی منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو جب کسی کو خوش آمدید کرنا ہوتا ہے نا، اور یہ اللہ کا مہینہ ہے، کسی کو خوش آمدید کرنا ہوتا ہے تو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں بڑی یہاں پہ شاندار بات ہے، بات نکلی ہے تو پھر یہ بات مجھے کہنے دیجیے کہ اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص آپ کا دوست جو ہے جگری دوست ہے، آپ کا عزیز ہے، اور ایسی دوستی ہو کہ ہم اس کی بات کو رد نہیں کر سکیں، ہم اس کی بات کا انکار نہ کر سکیں، وہ جو کہیں اس پر لبیک کہیں۔ اگر ایسا دوست ہو نا، اگر وہ کہے آپ سے کہ میرا ایک دوست آ رہا ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کو ناراض مت کرنا۔ صحیح۔ اب آپ کی توجہ اس کی طرف ہو جائے گی کہ میں اس کا خیال رکھوں،
اس کی غذا کا خیال رکھوں، اس کے آرام کا خیال رکھوں، اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھوں، کیونکہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو راضی کرنے کے لیے۔ جی دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے نا، تو اس کو راضی کروں گا تو وہ راضی ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ میں نے کچھ غلط کیا تو اس کی اور میری دوستی میں فرق پڑ جائے گا۔ بالکل آپ اس کے لیے سب کچھ کہیں گے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے یہاں ایک مہمان کو بھیج رہا ہوں، اور وہ مہمان رمضان ہے۔ اب وہ رمضان کا پہلا روزہ ہو، آخری روزہ ہو یا آخری لمحات ہو، جب آپ دیکھیں کہ ایک بندے سے آپ کی انسیت ہو جائے اور جب وہ جانے لگے نا تو آپ کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر آپ اس سے کہتے ہیں یار کب آؤ گے؟ تو آپ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب جاتا تھا تو صحابہ کرام اس کی خدمت کیا کرتے تھے، اس میں روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر جب جاتا تھا تو یہ عرض کیا کرتے، وہ رمضان کو کہا کرتے تھے کہ جاؤ تو ہمارا یہ پیغام اللہ کی بارگاہ میں لے جا کہ تو ہم سے راضی ہو گیا۔ اب دیکھیے رمضان کو راضی کرنا جو ہے رب کو راضی کرنا ہے، تو آج ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کا ایک لمحہ جو ہے اب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم 27 گزر جاتی ہے، اس کے بعد ہم رمضان کو رمضان کی طرح رہنے نہیں دیتے، ہم رمضان کو ایسے سمجھتے ہیں بس اب عام دن آ گئے، لیکن رمضان کا آخری لمحہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آخری لمحہ ہماری مقبولیت کا باعث بن جائے، بالکل ہمارے لیے جو ہے یہ مقبولیت کا پیغام لے کے آئے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب رمضان مبارک کی آخری رات آتی تھی تو اعلان کرواتے تھے کہ جس کی عبادت مقبول ہو گئی ان کے لیے مبارکباد دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جن کی عبادت مقبول ہو گئی ان کے لیے مبارکباد ہے، اور جن کی عبادت مقبول نہیں ہوئی ہے، جو عبادتوں سے محروم رہ گئے ہیں، ان کی تعزیت کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں تو صحیح آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم عبادت تو ایک طرف ہے، اپنی زندگی کو کرکٹرز کے ساتھ گزار دیتے ہیں، کرکٹ کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے رمضان آیا کرکٹ کے لیے۔ جی اب دیکھیں دنیا بھر کے اندر یہ حال ہو گیا ہے، صرف ہم یہ پاکستان ہندوستان کی بات نہیں کرتے ہیں، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں رمضان مبارک کو ایک خاص رات کو جو ہے وہ ایک کرکٹر، باقی یہ جو ہے ٹی وی چینلز بھی رمضان کے تقدس کو جتنا پامال کرتے ہیں تو بالکل الامان والحافظ۔ اللہ اکبر۔ بس یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ٹی وی چینلز کا تو کام ہی یہی ہے، لیکن عوام یہاں پر بیٹھ کر جو ہے مقبول دعا کی مقبولیت کے وقت میں جو ہے وہ ایسے ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہیں کہ جس سے عبادت کا کوئی ذہن تصور نہیں ہوتا ہے۔ آپ کیا ہونے والا ہے، آپ کیا کرنے والا ہے، آپ کیا آنے والا ہے، آپ کیا جانے والا ہے، یہاں پر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ عبادت کے لمحے چلے گئے تو ہم کیا کریں گے، یہ گھڑیاں چلی گئی تو کیا کریں گے، یہ لوٹ کر آئیں گی کہ نہیں آئیں گی۔ ارے وہ تو دنیاوی چیزوں سے ہمارے جو ہے قلب کو جو ہے وہ ایک تسکین پہنچا رہے ہیں، لیکن جس چیز سے سکون ہمیں چاہیے ہم اس کو گوا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں ان راتوں میں جو ہے اس کا جو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، ہمارے لوگ کیا کرتے تھے، تصور کریں۔ رمضان مبارک کا مہینہ جب جاتا تھا تو صحابہ کرام غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، رمضان مبارک کے آخری لمحات ہیں اور اس وقت جو ہے گفتگو جاری ہے الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے۔ یہاں مختصر وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آج 29ویں روزے کی سحری کی جا رہی ہے۔ گفتگو کا عنوان ہے الوداع ماہ رمضان اور صحابہ و تابعین کا معمول۔ تو آئیے گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ لیلۃ الجائزہ شب عید الفطر میں عبادت سے متعلق صالحین امت کا کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے، اسی طرح جو ہے عید الفطر کی شب کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں قیام فرماتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات میں قیام فرمانا اس بات کی دلیل ہے نا کہ یہ رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جیسے میں نے جو ہے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جتنے لوگوں کو پوری رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، یہ لیلۃ الجائزہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ۔ اور اس رات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین بھی کی
کہ اس رات کو ضائع مت کریں، اس رات میں جو ہے قیام کریں، قیام اللیل کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ جو ہے عید کی رات جو ہے وہ اعتکاف میں جب رہتے تھے، جب اعتکاف کرتے تھے نا، تو آپ چاند دیکھنے کے بعد اعتکاف توڑ نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ عید کی رات بھی جو ہے آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اعتکاف کی جگہ سے جو ہے آپ جو ہے عیدگاہ میں جایا کرتے تھے۔ اچھا، اب آپ اندازہ کریں ماشاءاللہ کہ یہ آج ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہوگا تو بہت کم جگہوں پر ایسا ہوتا ہوگا کہ لوگ عید کی رات کو نکل کے جو ہے وہ بازاروں کی زینت نہیں بنتے ہوں گے اور مسجد کے اندر ہی رہتے ہوں گے، اور وہیں سے جو ہے عیدگاہ میں جایا جی حضرت، عمومی رویہ تو یہ بن گیا ہے نا کہ شب عید الفطر جو ہے وہ شب شاپنگ ہے، سب شاپنگ، سب نکلے ہوتے ہیں، سب نکلے، اور یہ اس رات میں جو ہے آپ دیکھیں نا کہ ہم تو ناقص العقل ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو صرف نقل کرنے والے ہیں اچھوں کی، ٹھیک ہے نا، ہمیں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہوتے ہیں یہاں پہ، ہمیں تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے ہمارے آقا نے کیا کیا ہے، اور ہمارے آقا نے کس کی جو ہے ترغیب دی ہے، جی جی، اور تربیت کے اندر ہمارے آقا نے جو ہے صحابہ کرام کو جو ہے کون سا شہد چٹایا ہے، ہمیں تو اس چیز کو مطلب دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ عیدگاہ جب جاتے تھے تو وہ گھر سے نہیں جاتے تھے، وہ اعتکاف کی جگہ سے جایا کرتے تھے، تو جہاں بھی اعتکاف کرتے تھے پھر وہ وہاں سے عیدگاہ، اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی یہی کیا۔ اکثر صحابہ کا مطلب یہ معمول ملتا ہے کہ وہ اعتکاف کی جگہ سے جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ اور اس معمول کے پیش نظر بعض مالکی علماء کی یہ رائے ہے کہ معتکف کو نماز عید تک جو ہے وہ لایا جائے۔ اچھا، بعض کی رائے یہ ہے، اور کہا کہ اعتکاف میں ہی رہنا چاہیے حتیٰ کہ وہ جائے اعتکاف سے عیدگاہ جائے اور نماز عید ادا کر کے پھر گھر جائے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی نے یہ رائے ان الفاظ میں نقل کی کہ معتکف کا اعتکاف تب پورا ہوگا جب وہ گھر جانے سے پہلے عیدگاہ جائے گا۔ تو یہ بزرگان دین کا معمول بھی ہوا کرتا تھا، اور یہ اس طریقے سے جو ہے عید منایا کرتے تھے کہ عید کے دن نماز کے بعد پھر عید کی خوشیاں ہوتی تھیں، لیکن رات بھر اس رات میں اللہ کا شکرانہ ادا کیا کرتے تھے، جی شکر ہے، اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرتے تھے، اسی رات میں جو ہے رمضان کے جانے کا غم منایا کرتے تھے، اسی رات میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجائے کرتے تھے کہ مالک اب یہ راتیں ہمیں ملے یا نہ ملے، لیکن یہ لمحات ہمارے تو قبول فرما دیں، ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیں، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیں۔ اور بزرگان دین کی اصل چاشنی تو یہی ہے کہ وہ محبت الہی چاہتے تھے، وہ اللہ سے محبت کرتے تھے تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش بھی کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے پاس صرف دعوے رہ گئے ہیں۔ ہم حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عمل میں بالکل خالی ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ عمل بھی تو وہی ہے نا کہ جو دیا ہمیں حضور نے، بالکل ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، حضور نے ہمیں پہنچایا ہے تو عمل تو وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر لے جانے والا ہے، صراط مستقیم پر چلانے والا ہے۔ ہم دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم نے حضور سے محبت کی، ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، لیکن آپ یہ تو دیکھیں حضور نے نماز کا تحفہ دیا، ہم اسے چھوڑ رہے ہیں، حضور نے قرآن کا تحفہ دیا، اسے ہم چھوڑ رہے ہیں، حضور نے روزے کا تحفہ دیا، اسے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ آج یہ المیہ نہیں ہے کہ آج ہم تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو ہم روزے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے اس کا مطلب ہے حقیقتاً ہم نے اس کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا، ہم نے اجاگر بھی نہیں کیا اور لوگوں نے عمل بھی نہیں کیا۔ آج ہم نے اجاگر کرنا چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہ ان کی پکڑ ہوگی روزہ چھوڑنے کی تو کیا ہم لوگ پکڑ میں نہیں آئیں گے کہ ہم نے کیوں اس کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا، کیوں نہیں بتایا ہے، کیوں صحابہ کرام کے عمل کو ہم نے نہیں دکھایا ہے؟ آج کیوں ہم جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے ہم لوگوں آج دیکھیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب پہلے کے لوگ جو ہوتے تھے وہ خوف میں اتنا مبتلا ہوتے تھے، رب کے خوف سے جو ہے ان کی چیخیں نکل جاتی تھی اور ان کی روحیں قبض ہو جاتی تھی، اور پھر ان کے خوف کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تھے تو پھر اٹھنے کا نام بھی نہیں لیتے تھے، ایسی عبادتیں ہوتی تھیں۔ تب انہیں کہا جاتا تھا امید رکھو رب کی رحمت بڑی ہے، امید رکھو رب کی رحمت بڑی ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے صرف رحمت ہی رحمت کو جانا ہے، ہم نے خوف کا تصور چھوڑ دیا۔
ارے مزہ تو اس چیزوں کا ہے کہ جب خوف بھی رکھے دل میں اور امید کی کرن بھی باقی رکھے تو پھر جا کے اس کا لطف ملتا ہے. لیکن اگر ہم نے امید کو ساتھ میں لیتے ہوئے گناہوں کی لذت کو نہ چھوڑا, ہم نے امید کو ساتھ رکھتے ہوئے گناہوں سے کنارہ کشی نہ کی, تو یاد رکھیں یہ امید ایسی امید کہ جو گناہوں کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ گناہوں کی وجہ سے امید کی کرن بھی ہماری ختم ہو جائے. اللہ اکبر اللہ. یہ گناہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں حالت ایمان سے حالت کفر کی طرف بھی لے جا سکتی ہے, حالت ایمان سے جو ہے حالت گمراہی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. تو ہمیں یہ کیوں کرنا چاہیے کہ ہم, اللہ بخشنے والا ہے, آپ اپنی نمازوں سے سروکار رکھیں, اللہ بخشنے والا ہے, آپ اپنی عبادتیں کیا کریں, اللہ بخشنے والا ہے, آپ اپنے روزے رکھیں, ہماری فکر نہ کریں, اللہ کریم ہے, اللہ ہمیں بخش دے گا, اللہ غفور الرحیم ہے. آج ہم یہ کہہ کر جو ہے اپنے من کو تسکین دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے پھر ہم واویلا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی یہ ہونا تھا, ہمارے ساتھ ہی یہ کرنا تھا. پھر ایسے الفاظ ہمیں ایمان سے دور لے جاتے ہیں. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور ان آخری رات کو بھی کہ جہاں لوگ جو ہے لیلۃ الجائزہ کے اندر بازاروں کی زینت بنتے ہیں, لیلۃ الجائزہ کے اندر جو ہے وہ جو ہے شاپنگ کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بازاروں میں اپنی عورتوں کو دکھاتے ہیں, ان غیر محرموں کی زینت بناتے ہیں کہ ہم گھر میں آنے والے جو ہے ایک معتبر شخص کے سامنے تو پردہ اتنا حائل کر دیتے ہیں اور باہر جاتے ہوئے ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہمیں کون کون دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ, تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اہتمام اس رات کا اس طرح کرنا چاہیے جس طرح ہم رمضان کا اہتمام کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شب عید الفطر لیلۃ الجائزہ کے اہتمام سے متعلق علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمیں اس رات کا اس طرح سے اہتمام کرنا چاہیے کہ جس طرح سے پورے ماہ رمضان میں اہتمام کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ انعام ملنے کی رات ہے, یہ اجر ملنے کی رات ہے, اور اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یوں بھی بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف فرماتے رمضان کے آخری عشرے کا, تو عید کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے جاتے اور اس رات کو بھی عبادت میں اور ذکر و اذکار میں گزارا کرتے تھے. ناظرین محترم, میم ٹی وی کی نشریات اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا میم ٹی وی کا یوٹیوب چینل آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر تمام نشریات, گزشتہ جو پروگرامز ہیں وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ ہماری مزید نشریات پر جو ہے نوٹیفیکیشن بھی پا سکیں گے. اس کے ساتھ یہاں ابھی ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے, وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین کرام, میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. آج 29ویں روزے کی سحری کی جا رہی ہے. ناظرین محترم, لیلۃ الجائزہ سے متعلق گفتگو جاری تھی اور الوداع رمضان آج کی گفتگو کا عنوان ہے. تو آئیے گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے مکمل کرنے کے بعد عید کے دن کو انعام خداوندی کا دن کہا جاتا ہے. اس دن بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا نوازشات ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو ملائکہ مختلف راستوں پر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں, اے مسلمانوں, اپنے رب کریم کے در پر آؤ, وہ تم پر بھلائی اور اجر جزیل کے ساتھ احسان فرمائے گا. اللہ, تمہیں قیام لیل کا حکم دیا گیا, تم نے قیام کیا. تمہیں دن کو روزہ رکھنے کا حکم ملا, تم نے روزے رکھے. اپنے پروردگار کی اطاعت, اب اس کی انعام کی سند لے لو. اللہ, اطاعت کی اب انعام کی سند لے, اب اطاعت کی, اب اس کی انعام کی سند دے. جب لوگ عید کی نماز ادا کر لیتے تو آواز دینے والا یہ خوشخبری دیتا تھا, سنو تمہارے پروردگار نے تمہیں معاف فرما دیا. اب تم اپنے گھر کی طرف جاؤ اور آج کا دن انعام کا ہے, تمہیں انعام عطا کیا گیا ہے. پھر یہ آپ دیکھیں کہ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اے امت محمدیہ, اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, تمہیں اجر جزیل عطا فرمائے اور تمہارے بڑے گناہ معاف فرمائے. اللہ اکبر. جب لوگ عیدگاہ میں حاضر ہوتے, جمع ہوتے, تو اللہ تعالیٰ کے ملائکہ, جیسے پہلے بھی بیان کیا نا, تو اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پھر یہ فرماتے. ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ مزدور جب عمل کرے تو اس کا اجر کیا ہے, تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے, یہ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ
اپنے ملائکہ کو اچھا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مزدور جب عمل کرے تو اس کا اجر کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود اور آقا، اس کو پورا کامل اجر دیا جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں خوشخبری دیتا ہوں، میں نے ان کو روزوں کا ثواب اور ان کا قیام میری رضا اور میری مغفرت جو میرے لیے انہوں نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے ان کو بخشش دی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اس میں دیکھیں، ایک بات غور سے سنیں، روزہ سب رکھتے ہیں، اب روزہ رکھا کس کے لیے ہے، یہ اصل بحث ہے۔ یہ بات ہے صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم نے روزہ دنیا کے لیے رکھا تو پھر اس کا اجر دنیا میں، عبادت دنیا کے لیے کی، اس کا اجر دنیا میں ہے۔ لیکن جو بھی عمل رب نے کیا فرمایا کہ جس نے میرے لیے کیا تو پھر میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں، اور یہ خوشخبری والے دن اجر دیا جاتا ہے۔ اور عید کا دن آپ دیکھیں، عید کا دن کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بندوں کی دعوت کرتا ہے، اسی لیے اس دن کو جو ہے روزہ رکھنے پر حرام کہا گیا کہ اس دن روزہ نہ رکھو۔ حرام روزوں میں عید الفطر کا روزہ ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کی دعوت کرتا ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھو، اس دن کھاؤ پیو، یہ تمہارے لیے عید کا دن ہے، تم نے پورا رمضان میری عبادت کی۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ دیکھیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے حقیقتاً اس رمضان میں ہم نے جو ہے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ جی ہم غور کریں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ عید ایسے لوگوں کو بھی عید منانے سے ہم نہیں روک سکتے کہ جنہوں نے پورا رمضان جو ہے بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھا ہے، ہم ایسے لوگوں کو منع نہیں کرتے، لیکن خود سوچیں کہ اللہ نے جو انعام عطا کیا ہے ہم اس انعام کے مستحق ہے کہ نہیں، ہم نے اس رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کہ نہیں گڑ گڑایا، ہم نے اس کے احکامات پر پابندی کی کہ نہیں کی ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ بالکل تو یہ عید کا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ ماشاء اللہ حضرت صاحب، کچھ شب عید مطلب 29ویں شب ہے تو مختصر دعا ہو جائے، دعا فرمائیے ہم انشاءاللہ جی ناظرین بھی ہمارے سب دعا میں شامل ہو جائیں۔ حضرت صاحب کیا ارشاد فرمائیں؟ بس انشاءاللہ ابھی ہم مناجات کے چند اشعار پڑھتے ہیں جی اور یہی دعائیں ہیں اور یہی کہ ہم اس میں جو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، تو بس ہم اسی کو لیتے ہوئے جو ہے ہم اپنی اس دعا کو بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ ہاں بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو میں شاد مروں گا یا رب۔ اور اے مالک، ہم کہاں امتحان کے قابل ہیں، مالک کریم تو بے حساب بخش دے مولا، تو بے حساب بخشش فرما، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے مولا اللہ،
امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے مولا، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روزہ رسول اللہ، لب پہ ہو ایمان و عافیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سحر ہے اونٹوں مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اونٹوں مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔